बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन बट और आज नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 3 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में मैं पेश हुआ हूं। मेरी पहली स्टोरी है इलेक्शन गोल हो गए हैं, जबकि बड़े मियाँ साहब को बड़े घर से चिट्टा इनकार हो गया है। इसी तरह जंगीर तरीन के जहाज़ की हंगामी लैंडिंग हुई है बरतानिया में। क्या इंटरनल स्टोरी है, खबर आपको ब्रेक करूंगा। इसी तरह साबिक खातून अव्वल की गिरफ्तारी की क्या सूरत हाल है, क्या मुमकिन गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती, ताहम वो आज होंगी पेश। इस पर भी मैं आपको एक तफसीली खबर दूंगा, लेकिन हम सबसे पहले आगाज़ करते हैं इलेक्शन गोल। इलेक्शन हो गए हैं गोल। किस तरह हुए हैं ये गोल? जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और तमाम बातें हो रही थी, मैं तब भी आपको कह रहा था ये ज़िमनी इंतखाब, फलाने इंतखाब, ABC, ये सारे इंतखाबात अपनी जगह पे हैं। निगरान हुकूमत आ गई है, पंजाब में आ गई, KPK में आ गई, तो नहीं होने इलेक्शन। आज नाज़रीन आपको फिर एक ख़बर मैं ब्रेक कर रहा हूँ कि मुझे मुल्क में इंतखाबात होते फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। गो के इसहाक डार साहब ने जितनी रकम दरकार है इलेक्शन के लिए वो तो उन्होंने मुहैया कर दी है। बजट के अंदर उन्होंने कहा है कि जी लो पैसे, सुप्रीम कोर्ट साहब, इलेक्शन कमीशन साहब, तुसी करा लो इंतखाबात। लेकिन कहानी क्या है? कहानी ये है हजूर अनवर के नवाज शरीफ के आप जो करीबी साथी हैं, मिसाल के तौर पर जवेद लतीफ़ साहब हो गए, आप काबिल एहतराम मरियम औरंगज़ेब साहिबा हो गई, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हो गई। तमाम एक ही गुफ्तगू जो चल रही थी, लेवल प्लेइंग फील्ड। ये लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक नहीं होगी हम इंतखाबात में नहीं उतरेंगे, ये कहा जा रहा था तमाम मुस्लिम लीग नून के जलसों में भी। मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि मरियम नवाज साहिबा जो गुफ्तगू कर रही हैं, आज भी उन्होंने जो अपने जलसों में और जो स्टार्टर है जिस तरह वो ले रही हैं, एक जहाज़ की उड़ान कर रही हैं, उसमें वो बार बार जो जिक्र है वो फिर उन्हीं साहब का ही करती हैं जिनका नाम लेना भी अब को मुनासिब नहीं रहा। और वो फिर अपने जलसों में वो ये कर रहे हैं, वो अकेला रह गया, ये सारी बातें फिर भी हो रही हैं। लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली गुफ्तगू है वो कर रही हैं। मैं ख़बर ये दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मैसर होने से साफ इनकार हो गया है, चिट्टा जवाब हो गया है, जिसकी बिना पर हम आपको ये कह रहे हैं कि इलेक्शन गोल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसकी डेप्थ पे जाते हैं। आप ये गौर करें ज़रा कि नवाज शरीफ की वापसी में इस वक्त रुकावट क्या है। यानी कि शहबाज शरीफ के होते हुए भी अगर वो वापस ना आए तो क्या निगरान हुकूमत में फिर वो कैसे वापस आएंगे? कौन प्रोटोकॉल देगा? इस वक्त तो इसहाक डार साहब जब तशरीफ़ लाए तो प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियाँ गई और इसहाक डार साहब को लेके आ गए। नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। हुकूमत की जानिब देखेंगे तो हुकूमत एक्ट जो है वो पास कर चुकी है। नवाज शरीफ की नहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से तहाल रजू नहीं किया गया। ये दूसरा पॉइंट गौर करें। इसी तरह तीसरा पॉइंट गौर करें कि क्या मुस्लिम लीग नून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रुखसती का इंतज़ार तो नहीं कर रही कि वो चले जाएं, काजी फाइज ईसा आएँ तो फिर देखा जाएगा, फ़िलहाल वेट एंड सी करे। लेकिन इसके साथ साथ नून लीग ये भी कह रही है कि वो सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी तो फिर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट के बगैर कैसे फतह हासिल कर सकती है। इन तमाम बातों पर अगर आप गौर करें तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी बात कि इस वक्त जैसे तहरीक इंसाफ ने ज़मान पाक में टिकटों की तकसीम शुरू कर दी थी, टिकटें बिकने शुरू हो गई, 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ रुपया उस वक्त बोली लगी। बाद अज़ा फिर 9 मई का वाक़या हो गया, फिर ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया, फिर वो जो परिंदे थे वो उड़कर इधर से उधर और उधर से इधर जाना शुरू हो गए। उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की प्लानिंग नहीं की थी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि गौर से जब आप गौर करेंगे तो आपको उस वक्त ही निगरान हुकूमत का जो सेटअप है वो लंबा होता नज़र आ जाएगा। आज भी अगर आप मेरी बात को तहम्मुल से थोड़े से ठंडे मिजाज से गौर करेंगे
تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت بھی تمام باتیں ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن گرم ہو گیا، ساری باتیں ٹھیک ہے۔ بھائی جان مسلم لیگ نون کا ایک ہی موقف ہے، سیدھا ون لائنر آسان زبان میں، کہ سانو بھی لیول پلینگ فیلڈ دے دیو جس طرح ان کو دی تھی تو ہم الیکشن میں جائیں گے، ورنہ اسی کوئی نہیں جانا۔ لہٰذا لیول پلینگ فیلڈ ملنے کا صاف چٹا جواب ہو گیا ہے۔ جب چٹا جواب ہو گیا تو پھر الیکشن آپ کیسے اس ملک میں انتخابات دیکھ رہے ہیں میرے کو نظر نہیں آ رہے۔ میں آپ کو بڑا واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کو بالکل کلیئر ہے کہ اس ملک میں جو نگراں حکومت پنجاب چل رہی ہے، کے پی کے چل رہی ہے، یہ تمام چیزیں یہ ڈیلے ہونا شروع ہو جائیں گی، یہ سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر وفاق میں اگر شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ اگست کے مہینے میں جاتی ہے تو نگراں حکومت وہاں بھی آ گئی۔ یہ ملک جس سمت میں جا رہا ہے وہ سمت یہ ہے کہ اس وقت الیکشن متحمل نہیں ہو سکتا ہے پاکستان، کیونکہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ الیکشن نہیں چاہ رہی۔ پیپلز پارٹی ہر صورت ایٹ اینی کاسٹ الیکشن چاہ رہی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مسلم لیگ نون کی جانب متوجہ ہوں تو مسلم لیگ نون ابھی تک الیکشن کے لیے بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جماعت بنی ہے استحکام پارٹی جہانگیر ترین صاحب کی، اب جہانگیر ترین کی صاحب کی جو پارٹی بنی ہے اس پارٹی کو غور کریں۔ یہ سچ ہے کہ ابھی تک ایک شخص زمان پاک میں بیٹھ کر اگر اس کو ٹی وی یا کسی میڈیا اخبارات یا سوشل میڈیا پر نہیں چلایا جا رہا، وہ اپنا اکاؤنٹ بنا لیتا ہے۔ وہ اپنا اکاؤنٹ بناتا ہے تو 24 گھنٹے میں ہزاروں سینکڑوں افراد اس کو سبسکرائب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے یوٹیوب چینل، پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوب چینل وہ اس صاحب کا ہو جائے گا۔ وہ ساری باتیں پہلے پچھلے میں بات کر چکا، میں ٹو دی پوائنٹ آپ سے بات کرتا ہوں۔ بات اس وقت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو نئی پارٹی بنی ہے، کنگز پارٹی بنی ہے، اس پارٹی پر ابھی تک ہاتھ نہیں۔ پاکستان میں ہمیشہ سے جو کنگز پارٹیاں بنتی رہی ہیں ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں آپ کو بالکل مصدقہ ذرائع سے خبر دے رہا ہوں، سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ میرے بابے کو نہ اٹھاؤ، توبہ توبہ کر دے گا وہ، اب اٹھ گئے ہیں۔ تاحال کسی بھی جماعت کے اوپر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا، ابھی تک ویٹ اینڈ سی چل رہا ہے اور سب کو کہہ رہا ہے اپنی اپنی پرواز خود کرو۔ میں کسی کے پیچھے نہیں ہوں اور یہ میں سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے آپ غور کریں کہ استحکام پارٹی جو بنی ہے جس میں علیم خان، جہانگیر ترین اور لمبی تعداد ہے، کوئی بھی شخص اس میں ایسا شامل نہیں ہوا جو کہ 100% اپنی سیٹ سے جیتنے والا شخص ہو، جن کو آپ کہتے ہیں نا قد کاٹ کے جو رکن قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ہوتے ہیں، جو وننگ ہارس ہوتے ہیں، وہ ابھی تک شامل نہیں ہوئے۔ ایون کہ جو شامل ہوئے لالا طاہر رنداوا صاحب، لئیے سے سابق رکن صوبائی اسمبلی، وہ شامل ہو گئے پارٹی میں، اور پارٹی میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے مسلم لیگ نون سے رابطہ قائم کیا۔ آج انہوں نے کہہ دیا میں پارٹی چھوڑتا ہوں۔ اور بھی بڑے ہیں، لمبی تفصیل ہے، راجہ ریاض کی مثال لے لے، اور جناب اور کئی نام ہیں جو کہ اس پارٹی میں آنے سے کترا رہے ہیں۔ لہٰذا جب ادھر سے ہاتھ اوپر شفقت کا نہیں رکھا جا رہا کنگز پارٹی کے اوپر، تو جہانگیر ترین صاحب بیٹھے جہاز دے وچ کہ بھائی جی انج مسئلہ حل نہیں ہونا۔ لہذا سیدھا گئے، وہ سمجھدار آدمی ہے، کاروباری آدمی ہے، گیو اینڈ ٹیک کرنا جانتے ہیں، لہذا وہ سیدھا گئے ہیں برطانیہ، اور برطانیہ میں جا کے انہوں نے آج پا دی ہے درخواست میاں محمد نواز شریف سے کہ یہ ٹاپکس ہیں، ان ایجنڈے کے اوپر میں آپ سے میٹنگ چاہتا ہوں، اور باضابطہ طور پر خبر دے رہا ہوں کہ تحریری طور پر میاں محمد نواز شریف کو ود دی رضامندی آف شہباز شریف اینڈ علیم خان سمیت دیگر بڑے جو قد کاٹ والے سیاستدان ہیں جو اس پارٹی میں جان ڈالنے والے ہیں، ان کے بقول جو تحریری ڈاکومنٹس ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کو پیش کر دیا گیا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب اپنے ساتھیوں سے مشاورت کے بعد پھر جہانگیر ترین سے اب کریں گے ملاقات، جتھے ہوئے گی APC آل پارٹیز کانفرنس۔ وہ یاد کریں میثاق جمہوریت
نواز شریف اور بے نظیر کے زمانے میں ہوئی تھی، اسی طرح کی ایک تحریری ڈاکومنٹس MOU جناب ہوں گے سائن، جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا۔ علیم صاحب تو جہانگیر ترین سے پہلے بھی ملاقات کر رہے ہیں اور نیوندرا پائے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی علیم صاحب یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ اس پارٹی کے حصے میں آ جائے، استحکام پارٹی کے، اور علیم خان صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب ہوں، اور وہ اس قد کاٹ کے ہیں۔ دیکھیں سینئر صوبائی وزیر کے عہدے پر جب وہ تھے وہ ریزائن کر کے باہر آ گئے تھے، تو ایک شخص نے اگر سینئر صوبائی وزیر کے عہدے پر ریزائن کیا ہوا ہے تو پھر دوبارہ آپ اسے سینئر صوبائی وزیر بنا دیں، اس کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا، وہ سیاست کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ سیاست صرف اس صورت پہ کرنا چاہتا کہ اگر اس کو آپ چیف منسٹر پنجاب بنائیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو بہت اس سیاست کو سمجھتے ہیں اور 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس کے ساتھ جہانگیر ترین کی یہ ملاقات جو ہے وہ کیا رنگ لائے گی، اور کیا وہ مریم نواز صاحبہ کو چیف منسٹر پنجاب یا حمزہ شہباز صاحب کو چیف منسٹر پنجاب کی بجائے علیم صاحب کو استحکام پارٹی کو یہ سیٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بڑی خبر بھی آج ہی دینا چاہتا ہوں کہ طلب کر لیا ہے ساڈی پابی کو، اور ساڈی پابی کو آج زمان پاک میں جو 2 رکنی ٹیم آئی تھی وہ کچھ ہارڈ تھی، ذرا سخت تھی مزاج تھی، کچھ تکھے بندے تھے، انہوں نے آگے نوٹس وصول کرا دیے اور تڑی بھی کرا کے گئے ہیں۔ زمان پاک میں میرا ایک بندہ وہاں موجود تھا اور اس نے یہ اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ آپ 1 اور 7 جون کو نہیں آئی تھی، آپ کو طلب کیا تھا نیب نے، راولپنڈی نے، تو آپ کیوں نہیں تشریف لائی؟ تاہم آپ کو کل وارننگ دی جاتی ہے کہ کسی مرد رکن کے ساتھ کل صبح 11 بجے نیب میں پیش ہوں، یعنی آج نیب میں وہ پیش ہوں گی۔ اگر بھابی آج نیب میں 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں جو ان کو طلب کیا گیا القادر ٹرسٹ والے معاملے میں اگر پیش نہ ہوئی، تو چونکہ 1 اور 7 جون کو بھی وہ پیش نہیں ہوئی تھی، لہٰذا یہ اب گرے بندنا شروع ہو گئی ہے کہ زمان پاک سے آپ کو ایک بڑی گرفتاری کی آواز آ سکتی ہے۔ یہ وہ آواز ہوگی جو شاید ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا، لیکن ڈے بائی ڈے معاملات اسی طرف جاتے جا رہے ہیں کہ اب زمان پاک سے گرفتاری ہونی ہے، یہ کنفرم ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ پہلے صاحب کی ہوتی ہے یا اہلیہ کی ہوتی ہے، لیکن گرفتاری کنفرم ہے زمان پاک سے۔ جو ہی گرفتاری ہوگی ہم آپ کو دوبارہ پھر بتائیں گے۔ آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔